السلام علیکم۔ درویشوں کی خدمت کا صلہ۔ ایک عادل اور خدا ترس بادشاہ اپنی رعایا کے حالات سے آگاہی کے لیے رات کو بیس بدل کر گشت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو اس نے دو درویشوں کو دیکھا جو سردی میں کانپ رہے تھے۔ بادشاہ ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے وہاں رک گیا۔ ایک درویش نے دوسرے درویش سے کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ عز و جل نے بادشاہوں کو بھی بخش دیا تو میں اپنی قبر سے باہر نکلنے سے انکار کر دوں گا۔ یہ کیسا انصاف ہوا کہ دنیا میں بھی وہ عیش کریں اور آخرت کی زندگی میں وہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ میں حقیقتاً کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کا بادشاہ جو کہ صالح کہلاتا ہے اگر جنت کی دیوار کے نزدیک بھی آیا تو میں جوتے مار مار کر اس کا بیجا پلپلا کر دوں گا۔ بادشاہ نے ان سردی کے ٹھٹھرتے درویشوں کی گفتگو سنی تو وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اگلے دن اس نے پیادے بھیج کر ان دونوں درویشوں کو دربار میں بلایا اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا اور ان کی عزت افزائی کی۔ وہ درویش اس حسن سلوک پر حیران تھے۔ ایک درویش سے رہا نہ گیا تو اس نے بادشاہ سے اس حسن سلوک کی متعلق رازداری سے دریافت کیا کہ ان کے ساتھ اس عزت افزائی سے پیش آنے اور انہیں انعام و اکرام سے نوازنے کی کیا خاص وجہ ہے۔ بادشاہ نے جب درویش کی بات سنی تو مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ میں مغرور نہیں ہوں اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہوں جو مسکینوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تمہیں یہ خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے کہ تم قیامت کے دن میرے مخالف ہوگے۔ میں نے اس دنیا میں تم سے صلح کر لی، اب امید ہے کہ تم بروز قیامت مجھ پر جنت کا دروازہ بند نہیں کرو گے۔ اس حکایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صاحب اقتدار، تجھے چاہیے کہ تو بھی درویشوں کی خدمت کر اور اس صلے کا مستحق ہو جا کہ تجھ پر جنت واجب ہو جائے گی، اور جو درویشوں کی خدمت کرے گا وہی جنت کے میوہ جات کا حقدار ہوگا۔ کہ صاحب اقتدار اور امراء کو چاہیے کہ وہ مسکینوں کے حالات سے باخبر رہیں اور ان کی مالی مدد کرتے رہیں۔ اگر اللہ عز و جل نے کسی کو حکومت اور مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ یہ سب اپنی قابلیت جاننے کے بجائے اللہ عز و جل کا انعام تصور کریں اور اس کے ذریعے مظلوموں کی امانت اور مسکینوں کی مدد کریں تاکہ اس انعام کا شکر ادا ہو۔ برے اعمال کا نتیجہ۔ زمانے کا ستایا ہوا ایک مخلص شخص کسی امیر آدمی کے پاس چلا گیا اور اسے اپنے حال سے آگاہ کرنے کے بعد مدد کا طلبگار ہوا۔ وہ امیر شخص مال و دولت تو رکھتا تھا مگر اخلاق جیسی نعمت سے بہرت تھا۔ اس نے اس مفلس کو خوب ڈانٹا اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیں۔ اس مفلس شخص کو اس بد اخلاق امیر کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ اللہ عز و جل نے اس امیر شخص کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ اس کی تقدیر بدل گئی اور پے در پے نقصانات کی وجہ سے اس کے املاک برباد ہو گئیں اور وہ اس عزت و چاہت سے محروم ہو گیا جس کی بنا پر وہ مغرور ہو چکا تھا۔ قانون قدرت ہے کہ جب کسی پر زوال آتا ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں رہتا۔ اس کے تمام ملازم اور عزیز و اقارب اس سے جدا ہو گئے اور اس کے ملازموں میں سے ایک ملازم ایک اور امیر شخص کے گھر ملازم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ ملازم اپنے آقا کی خدمت میں مشغول تھا کہ کسی فقیر نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ اس امیر شخص نے جو کہ خدا ترس تھا اس نے اپنے اس خادم کو بھیجا کہ وہ سائل کو جا کر کھانا کھلائے اور اس کی حاجت پوری کرے۔ خادم کھانا لے کر گیا اور جب واپس آیا تو شدت غم سے بے حال تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جیسے اسے کوئی بڑا صدمہ پہنچا ہو۔ اس امیر شخص نے اس گریہ زاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ جو شخص دروازے پر صدا لگا رہا تھا وہ کسی وقت بہت زیادہ دولت مند تھا اور میں اس کے ملازموں میں شامل تھا۔ آج اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ اس امیر شخص نے جب ملازم کی یہ بات سنی تو کہا کہ تو اس کو تو پہچان گیا لیکن کیا تو مجھے یہ بھی پہچانتا ہے کہ میں وہی مفلس شخص ہوں جس کے پاس اپنا سوال لے کر آیا تھا مگر اس نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ آج تو اسے جس حالت میں دیکھ رہا ہے یہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ عز و جل نے اسے اپنے فضل و کرم سے نوازا مگر وہ فرعون بن گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ عز و جل نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے یہ اس کا کرم ہے۔ ہمیں اس کے فضل و کرم پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے نہ کہ ہم اس فضل و کرم پر مغرور ہو جائیں اور بجائے اس مال و دولت کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کے اپنی سہولت اور آسائش پر خرچ کرنا شروع کر دیں۔